کائنات میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کے وجود اور اثر سے انکار ممکن نہیں۔ آج ہم ایسی ہی نوری مخلوقات یعنی فرشتوں پر بات کریں گے، خاص طور پر ان 4 عظیم فرشتوں پر جو کائنات کے آپ کہہ لیں کلیدی امور سنبھالے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، فرشتوں کی تعداد تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات میں 4 کا ذکر بطور خاص ملتا ہے جنہیں عظیم ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں: حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل، حضرت جبرائیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام۔ صحیح۔ آج ہم ان کی ذمہ داریوں اور ان سے جڑے کچھ حیران کن پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان فرشتوں کی عظمت اور کائنات میں ان کے کردار کو جانتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے تخلیق ہوئے۔ ان کا سب سے اہم کام کیا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آپ دیکھیں، سب سے بنیادی ذمہ داری قیامت کے دن سور پھونکنا ہے۔ سور یعنی وہ بگل جیسی کوئی چیز؟ جی، ایک طرح کا نورانی بگل کہہ لیں، نور اور موتی سے بنا ہوا، اتنا بڑا کہ زمین و آسمان اس میں سما جائیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں ہر روح کے لیے ایک سوراخ ہے۔ ہر روح کے لیے؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، اور وہ اسے تخلیق کے وقت سے ہی اپنے لبوں سے لگائے عرش کی طرف دیکھتے ہوئے بس اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ یہ تصور ہی کتنا ہیبت ناک ہے۔ جب وہ پہلی بار سور پھونکیں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ پہلی پھونک وہ قیامت کے اچانک آغاز کا اعلان ہوگی، مطلب ایک شدید آواز آئے گی جس سے روایات کے مطابق آسمان پھٹ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ۔ اللہ اکبر۔ جی، ستارے گر جائیں گے، زمین لرز اٹھے گی اور ہر جاندار، انسان، جن، چرن پرند، سب پر موت طاری ہو جائے گی۔ پوری کائنات کا نظام ایک لمحے میں فنا ہو جائے گا۔ لیکن ان کا ایک لقب روحی یعنی زندگی دینے والا بھی سنا ہے، تو یہ فنا کے ساتھ زندگی کا تصور کیسے جڑتا ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری کا دوسرا اتنا ہی اہم پہلو ہے۔ پہلی پھونک کے بعد جب ہر شے فنا ہو جائے گی تو ایک مدت گزرے گی جسے برزخ کہتے ہیں۔ اچھا، وہ درمیانی عرصہ۔ جی، دنیاوی زندگی اور قیامت کے درمیان کا عرصہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ہی زندہ کریں گے اور انہیں دوسری بار سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اچھا، اور دوسری پھونک کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دوسری پھونک اصل میں زندگی کی پھونک ہوگی۔ اس سے تمام مردہ جسم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، روحیں واپس لوٹ آئیں گی اور ازل سے ابد تک کے تمام انسان اور جنات وہ میدان حشر میں حساب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو گویا حضرت اسرافیل اختتام اور نئی شروعات دونوں کے امین ہیں؟ بالکل بالکل، فنا اور بقا دونوں کا اعلان ان کے سپرد ہیں۔ اور ان کی تسبیح کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ باقی فرشتے بھی خاموش ہو کر سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کائنات کا آغاز نو بھی ان سے وابستہ ہے۔ اچھا، اسرافیل کے بعد حضرت میکائیل کا ذکر آتا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ حضرت میکائیل علیہ السلام، جو روایات کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بعد تخلیق ہوئے، بنیادی طور پر رزق اور رحمت کے امور کے نگران ہیں۔ رزق یعنی صرف کھانا پینا، فصلیں وغیرہ؟ نہیں، صرف وہ نہیں۔ رزق سے مراد صرف مادی رزق جیسے بارش، فصلیں اور پیداوار ہی نہیں، بلکہ روحانی رزق بھی۔ روحانی رزق جیسے علم، ہدایت، حکمت، ایمان، ان سب کی تقسیم بھی ان کے سپرد ہے۔ اچھا، یہ تو رزق کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا ایک آسمانی وزیر قرار دیا، دوسرے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جی بالکل، اور شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے چھٹے آسمان پر ملاقات بھی ہوئی تھی۔ ہاں، یہ واقعہ بھی سنا ہے۔ وہاں وہ ایک بڑے تخت پر تھے اور ان کے سامنے ایک عظیم ترازو تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال کے بھاری ہونے کی بشارت بھی دی۔ اچھا، اور ان کے ماتحت فرشتوں کی تعداد، اس کا تو شمار ہی ممکن نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بارش یا برف کا ہر قطرہ ایک الگ فرشتے کے ذمہ ہے۔ ہر قطرہ؟ جی، ہر ایک قطرہ، اور وہ فرشتہ اپنا کام کر کے قیامت تک دوبارہ وہ کام نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے نظام کی وسعت کی ایک معمولی سی جھلک ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن تفصیل ہے۔ ایک اور بات ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مسکراتے نہیں۔ ہاں، یہ بات بھی شب معراج کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جب سے جہنم کو بھڑکایا گیا ہے، حضرت میکائیل اس کے خوف سے کبھی نہیں مسکرائے۔ اللہ پناہ دے۔ اچھا،
یہودیوں کا بھی ایک واقعہ ہے جہاں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بجائے حضرت میکائیل کو وحی لانے والے کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ جی، وہ واقعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی پسند و ناپسند کو الہی امور پر بھی لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے خیال میں جبرائیل جنگ اور عذاب کے فرشتے ہیں، جبکہ میکائیل رحمت اور بارش کے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر میکائیل وحی لاتے تو وہ ایمان لے آتے۔ اس پر قرآن نے واضح کیا کہ جبرائیل ہوں یا میکائیل، وہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار وہ اللہ اور اس کے تمام فرشتوں اور رسولوں کا انکار ہے۔ صحیح، یعنی یہ تفریق درست نہیں تھی۔ اور بارش کے نظام میں ان کا کردار تو جیسے آپ نے کہا ایک مستقل معجزہ ہے۔ یقیناً، آپ دیکھیں سمندر کا کھارا پانی بخارات بن کر اٹھتا ہے، منفی درجہ حرارت میں بادلوں میں سفر کرتا ہے، جمتا بھی نہیں۔ ہاں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ پھر ننھے قطروں کی شکل میں ایک خاص رفتار سے جو نقصان دہ نہ ہو زمین پر برستا ہے، اور وہ بھی صاف میٹھے پانی میں بدل چکا ہوتا ہے۔ یہ سب حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا قائم کردہ رحمت اور رزق کا ایک ناقابل یقین نظام ہے۔ یہ صرف پانی نہیں، یہ زندگی ہے۔ بالکل۔ اب بات کرتے ہیں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، جن کا نام تو سب سے زیادہ وحی سے جڑا ہے۔ انہیں روح القدس اور روح الامین بھی کہا جاتا ہے۔ جی، حضرت جبرائیل کا بنیادی کام انبیاء تک اللہ کا پیغام یعنی وحی پہنچانا تھا۔ وہ اللہ کے مقرب ترین فرشتوں میں سے ہیں، اور ان کا مقام 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس بتایا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا یعنی وہ آخری حد؟ جی، وہ آخری بیری کا درخت جو مخلوق کی رسائی کی حد ہے۔ اس سے آگے صرف اللہ کا علم ہے، اور وہ عرش اٹھانے والے فرشتوں میں بھی شامل ہیں۔ وحی کے علاوہ ان کی طاقت اور دیگر ذمہ داریاں کیا تھیں؟ کیا وہ صرف پیغام لاتے تھے؟ نہیں، ان کی طاقت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ قوموں پر عذاب لانا، جیسے قوم لوط کی بستیوں کو ایک پر سے اٹھا کر پلٹ دینا، اللہ! یا زلزلے اور طوفان لانا، یہ بھی ان کے سپرد تھا۔ جنگوں میں بھی اللہ کے حکم سے مدد کرتے تھے۔ جنگ بدر ایک خاص موقع تھا جب انہوں نے دوسرے فرشتوں کے ساتھ براہ راست قتال میں حصہ لیا۔ اچھا، یعنی وہ لڑے بھی؟ جی، روایات میں آتا ہے کہ صحابہ نے بعد میں مقتول کفار پر ایسے نشانات دیکھے جو انسانی ضرب سے مختلف تھے، جیسے جلے ہوئے یا کالے نشان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ یہ جبرائیل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے جنگ کے لیے تیار۔ سبحان اللہ! ان کی ظاہری حلیے کے بارے میں کیا روایات ہیں؟ کیا وہ ہمیشہ انسانی شکل میں آتے تھے؟ نہیں، انہیں انتہائی حسین بیان کیا گیا ہے۔ 600 پر جو موتیوں اور یاقوت سے سجے ہوئے ہیں، ہر 2 پروں کے درمیان مشرق سے مغرب جتنا فاصلہ۔ 600 پر؟ جی، رفتار اتنی کہ پلک جھپکتے میں آسمان سے زمین تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 بار ان کی اصلی عظیم شکل میں دیکھا۔ ایک بار جب انہوں نے پورے افق کو ڈھانپ لیا تھا، اور دوسری بار معراج پر۔ اور وہ مختلف شکلیں بھی اختیار کر سکتے تھے؟ جی بالکل، اکثر وہ ایک خوبصورت نوجوان انسان کی شکل میں آتے تھے۔ کبھی کبھی صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں بھی آتے تھے، جو بہت حسین تھے۔ صحابہ نے انہیں کئی بار دیکھا مگر فوراً پہچان نہیں پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق تو بہت ہی خاص رہا ہوگا۔ یقیناً، غار حرا میں پہلی وحی اقرا سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ مسلسل ساتھ رہے۔ صرف وحی پہنچانا ہی نہیں، بلکہ نماز، وضو، حج، قربانی، عبادات کے طریقے سکھانا، رہنمائی کرنا، سوالات کے جواب لانا، یہ سب ان کی ذمہ داری تھی۔ اور شب معراج کا پورا سفر بھی ان کی رہنمائی میں طے ہوا؟ جی بالکل، براق پر سوار کرا کے آسمانوں کی سیر کرانا، انبیاء سے ملاقاتیں کرانا، جنت و دوزخ دکھانا، یہ سب ان کے نگرانی میں ہوا۔ معراج میں سدرۃ المنتہا پر ان کا رک جانا اور یہ کہنا کہ اس سے آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، یہ بات کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ ہر مخلوق کی ایک متعین حد کو ظاہر کرتا ہے، چاہے وہ جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ صرف اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ اس مقام سے آگے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، جو ان کی عظمت اور اللہ سے خاص قربت کی دلیل ہے۔ صحیح۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، تو کیا اب ان کا کام ختم ہو گیا؟
وہی لانے کا بنیادی کام تو ختم ہو گیا، لیکن وہ اب بھی اللہ کے حکم سے دیگر خصوصی امور انجام دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں چوتھے عظیم فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف، جنہیں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ ان کا نام اکثر ایک خاص قسم کے خوف یا تجسس سے جڑا ہوتا ہے۔ جی، ان کی ذمہ داری روح قبض کرنا ہے۔ ایک روایت ہے کہ جب انہیں یہ کام سونپا گیا تو انہوں نے کچھ فکر ظاہر کی کہ لوگ ان سے نفرت کریں گے یا برا سمجھیں گے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں موت کے لیے بیماریاں، حادثات اور دیگر اسباب پیدا کر دوں گا تاکہ لوگ موت کو ان اسباب سے جوڑیں، براہ راست تم سے نہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ موت ایک حقیقت ہے اور اس کا وقت اور سبب اللہ کے علم اور حکم سے ہے۔ تو کیا موت کو صرف ایک خوفناک انجام ہی سمجھنا چاہیے یا اس کو کوئی اور پہلو بھی ہے؟ نہیں، اسلامی نقطۂ نظر سے موت خاتمہ نہیں ہے، یہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقلی ہے، دنیاوی امتحان کا اختتام اور ابدی زندگی کا آغاز۔ خاص طور پر ایک نیک روح کے لیے یہ دنیا کی تکالیف سے نجات اور اپنے رب اور جنت میں موجود پیاروں سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اچھا، یہ ایک مثبت پہلو ہے۔ جی، یہ ایک پل ہے جسے ہر ایک کو عبور کرنا ہے۔ روح قبض کرنے کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ کیا اس بارے میں کچھ تفصیلات ملتی ہیں؟ کیا وہ اکیلے کام کرتے ہیں؟ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے ماتحت بہت سے فرشتے ہیں جو مقررہ وقت پر انسان کے جسم پھیل کر روح کو آپ کہہ لیں کھینچنا شروع کرتے ہیں، رگوں پٹھوں سے، انگلیوں کے پوروں سے، اور اسے گلے تک لاتے ہیں۔ گلے تک؟ جی، جہاں سے پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام اسے آسانی سے قبض کر لیتے ہیں۔ البتہ نیک لوگوں کی روح آسانی سے نکلتی ہے، جیسے آٹے سے بال، اور برے لوگوں کی سختی سے، جیسے کانٹے دار جھاڑی سے گیلا کپڑا کھینچا جائے۔ اللہ رحم کرے۔ انہیں موت کے وقت کا علم کیسے ہوتا ہے؟ اس بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس پر ہر زندہ انسان کے نام کا ایک پتا ہے۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کا پتا زرد ہو کر رزق کے دروازے کے سامنے گر جاتا ہے، جس سے حضرت اسرائیل کو معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت علامتی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت ان کا آنا تو ایک بہت ہی منفرد واقعہ تھا۔ بالکل، وہ واحد موقع تھا جب حضرت اسرائیل نے کسی انسان کی روح قبض کرنے سے پہلے اندر آنے کی باقاعدہ اجازت مانگی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام میں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت جبرائیل سے مشورہ کیا جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مشتاق ہیں، آسمان آپ کے استقبال کے لیے تیار ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور الرفیق الاعلیٰ یعنی سب سے بلند رفیق اللہ کی طرف جانے کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیگر انبیاء کے ساتھ بھی ان کے کچھ واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جیسے حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ جی، حضرت ادریس کا واقعہ ہے کہ وہ حضرت اسرائیل سے ملے، ان کی درخواست پر اسرائیل نے ان کی روح قبض کی اور پھر واپس کر دی۔ پھر انہوں نے جنت اور جہنم دیکھنے کی خواہش کی۔ جب وہ جنت میں داخل ہوئے تو باہر آنے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں موت چکھ چکا، جہنم دیکھ چکا، اور قرآن کہتا ہے جو جنت میں داخل ہو گیا وہ نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ نے ان کی یہ بات قبول فرما لی۔ واہ! اور حضرت سلیمان والا واقعہ؟ وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ایک شخص حضرت سلیمان کے پاس گھبرایا ہوا آیا کہ ملک الموت نے اسے بہت غصے سے دیکھا ہے۔ اس نے درخواست کی کہ مجھے ہوا کے ذریعے ہندوستان پہنچا دیں۔ حضرت سلیمان نے ایسا کر دیا۔ شام کو جب حضرت اسرائیل ان سے ملے تو حضرت سلیمان نے پوچھا، انہوں نے کہا میں اسے یروشلم میں دیکھ کر حیران تھا کیونکہ مجھے حکم تھا کہ اسی شام اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنی ہے۔ یعنی موت سے فرار ممکن نہیں، جہاں لکھی ہے وہیں آئے گی۔ بالکل، تقدیر اٹل ہے۔ اور آخر میں یہ سوال بھی اہم ہے کہ حضرت اسرائیل کا اپنا انجام کیا ہوگا؟ جی، جب قیامت کے دن تمام مخلوقات حتیٰ کہ تمام فرشتوں بشمول جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام کی روحیں قبض کر لی جائیں گی تو آخر میں صرف اللہ کی ذات اور حضرت اسرائیل علیہ السلام باقی ہوں گے۔ صرف وہ دو؟ جی، پھر اللہ کے حکم سے وہ بھی جنت اور دوزخ کے درمیان اپنی روح خود قبض کریں گے۔ اس وقت صرف اللہ باقی ہوں گے اور اعلان ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یعنی آج بادشاہی کس کی ہے؟ صرف اللہ واحد و قہار کی۔ یہ پوری تخلیق پر اللہ کی حاکمیت کا حتمی مطلق اعلان ہوگا۔
تو یہ ہے وہ 4 عظیم فرشتے: اسرافیل جو آغاز و انجام کے امین ہیں، میکائیل جو رزق اور رحمت کے مظہر ہیں، جبرائیل جو وحی اور الہی طاقت کے پیغمبر ہیں، اور اسرائیل جو زندگی کے اختتام پر مامور ہے۔ ہر ایک کا کردار کائنات کے اس عظیم الہی نظام میں انتہائی اہم اور کلیدی ہے۔ بالکل، ان فرشتوں اور ان کی ذمہ داریوں کو جاننا، یہ ہمیں ایک نادیدہ مگر انتہائی منظم اور طاقتور نظام کی ایک جھلک دکھاتا ہے، جو ہر لمحہ، ہر آن ہمارے ارد گرد کام کر رہا ہے۔ یہ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد، دنیا کی عارضی حیثیت اور اللہ کی قدرت کاملہ پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کے اختتام پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے، یہ جاننے کے بعد کہ بارش کے قطرے سے لے کر کائنات کے لپیٹے جانے تک ہر عمل ان عظیم فرشتوں کے ذریعے اللہ کے حکم سے ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، تو کیا یہ علم ہمارے روزمرہ کے واقعات کو دیکھنے اور سمجھنے کے انداز کو بدل سکتا ہے؟ کیا ہم اپنے ارد گرد پیش آنے والی چیزوں میں اس مخفی مسلسل سرگرمی کے اثرات کو شاید محسوس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟